جی لاسٹ جو آپ کا مناظرہ ہوا تھا عیسائیوں سے، جی جی ایک ریپڈ راؤنڈ ہوا تھا، اس میں آپ نے سوال کیا تھا میتھیو صاحب سے سورہ جی اعراف آیت نمبر 169، اس کا جواب وہ نہیں دے پائے تھے، تو اس کی تشریح آپ ائمہ علیہ السلام کی اس سے بتا دیجیے، وہ جواب نہیں ہاں دے وہ پائے تو تھے، میں نے آپ بتایا سوال تھا نا، وہ مناظرے میں بھی پڑھا تھا نا، میں نے تفصیل سے پڑھا تھا وہ سورہ آراف. ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے ترجمہ کیا تھا غلط، آپ نے کہا بھائی یہ غلط ترجمہ ہم، ہے، اور انہوں نے اور ایک ہم، سوال میرا کاظمی صاحب سے بھی ہے. بھائی مجھ سے ایک سوال منٹ. نہ کریں، مجھ سے واٹس ایپ پہ کر لیں. نہیں ہاں وہ لیاری کی متعلق ہی ہے وہ، کیونکہ ایک انہوں نے منٹ. میتھیو مجھ صاحب نے مناظرے کے دوران میں جی جی بیچ میں 2-3 بار ان سے بدتمیزی کری اور ان کی آواز میں بولنے کی کوشش کری، تو اس پہ آپ نے ان کو نہ روکا نہ ٹوکا، یہ تو غلط بات ہے وہ نا. پہلے نہیں، وہ بیچارے ان کو بہت بدتمیزی ڈانٹا تھا کیوں ان ہوئی؟ لوگوں نے نا کہ آپ بیچ میں نہ بولا کریں، بیچ میں نہ بولا کریں. اس کا ان کا جو ماڈریٹر تھا نا وہ تامس، ہاں وہ ہاں کافی سینسیٹیو تھا کہ یہ بات بیچ میں بات نہ کرنا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں ماڈریٹر ہوں، آپ بھی بیچ میں نہ بولیں، تو ان کو بین کیا تھا نا اس نے، ماڈریٹر صاحب نے کہا آپ بیچ میں نہ بولا کریں. نہیں پہلے انہوں نے آگے رول ادا کیا تھا اپنا. دیکھیں وہ اس طرح ہے، دیکھیں آیا اس طرح ہے. 169 آراف کے آیا یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب یاخذون عرض هذا الادنى. تو ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، اور ان کے بنی اسرائیل پرانے نسلوں کے بعد جو دوسرے نسل آئے نا، ان کو کتاب ارث میں ملی ہے، کتاب ان کو ورثے میں ملی ہے. اور وہ کیا کرتے تھے، دنیائی مال، دنیائی جو مفادات ہوتے تھے نا، اس کو وہ ان کا مقصد یہی ہوتا تھا، اس کو اٹھانے کے چکر میں ہوتے تھے. وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، دنیائی مفاد لیتے تھے اور کہتے تھے انشاءاللہ مغفرت ہوگی. ابھی مال لے لو، پیسے جو دنیا میں جو پیسے مفادات ملتے ہیں یہ لے لو، آخرت کی کیا وہ مغفرت ہوگی. بلی وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس مزید اسی طرح بات آ جاتا تو وہ مفادات آتے نا، دین کو چھوڑ کر مفادات کو لیتے. أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان سے کتاب میں یعنی توریت میں ان سے عہد نہیں لیا گیا تھا کہ اللہ کے متعلق سچ کے سوا کچھ نہ بولیں. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے ضائع کیا، محو کیا، مٹھا دیا جو کتاب میں تھا. ٹھیک ہے نا. اب اہل سنت کے ہاں دے دو نا، وہ اس طرح ترجمہ کریں کہ انہوں نے پڑھا ہے. درس کا مطلب کیا مطلب ہے؟ لیسن ہے، سبق ہے. انہوں نے سبق حاصل کی کتاب کی، حالانکہ اس کا مطلب ہے ضائع کیا انہوں نے، کیونکہ دراسہ کا اصل مفہوم عربی زبان میں سبق کے نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کے اثر کو آپ محو کر دیں. اگر کوئی لکھائی ہے نا، اس کو مٹھا دیں، محو کر دیں، ڈیلیٹ کر دیں، اریز کر دیں، تو اس کو محو بولتے ہیں. اچھا، تو اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام نے اسی کی تفسیر اسی طرح فرمائی ہے. یہ کتاب تفسیر القمی ہے. تفسیر قمی میں یہ ہے وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، یہ فرمایا کہ یعنی ضیعوا، یعنی بالکل اس کو ضائع کیا انہوں نے، یعنی سبق پڑھنے کے معنوں میں نہیں، یہ ضائع کرنے کے معنوں. اور پھر میں نے کتاب لغت سے بھی دکھا دیا کہ دراسہ کا مطلب مناظرے کے دوران دکھایا تھا کہ دراسہ کا کیا مطلب ہے، مٹھا دینا، آثار مٹھا دینا. تو عرض یہ ہے، قرآن نے فرمایا کہ اہل کتاب نے جو توریت میں تھا اس کو مٹھا دیا. بھائی یہ صریح ہے، تحریف ہے لفظی میں، کہ انہوں نے اس کو مٹھا دیا ہے، ضائع کیا، ختم کیا.